Adrian Rich as a poet. کیس ہے عورت کے پاس رائٹس نہیں، ایکویلٹی نہیں، خودداری نہیں. مجرم مرد ہے، وکیل ایڈرائن رچ ہے، مظلوم عورت ہے. کویشچن آنسرس. دیر آر 6 questions، سنگل آنسر. یونیورسٹی نے جو کویشچن ریز کیے پہلے وہ سنیں. Diving into the Wreck is a poem about a woman's quest for subjectivity and identity. Diving into the Wreck اس پوئم میں عورت تلاش کرتی ہے کہ اس کی ذاتی سوچ کیا ہے اور آخر اس کی شناخت کیا ہے. 2016 میں یہ سوال تھا یونیورسٹی کی عدالت میں. By referring closely to Rich's poems prescribed in the syllabus, discuss which 2 poems are typical of her poetic attitude. اس کویشچن کا مطلب ہے رچ کی پوئمز کو ڈسکس کریں کہ پوئٹری میں کن چیزوں کی فکر کرتی ہے، کیسا پوئٹک رویہ اس نے اختیار کیا ہوا ہے، اس کی شاعری کیسی کمال ہے. 2012. Write a detailed account of some dominant themes in Rich's poetry. Themes لکھیں. 2003. Write down a critical appreciation of Aunt Jennifer's Tigers. 2004-2014. Write a comprehensive note on the theme of feminism. عورتوں کے مسائل. عورتوں کے مسائل کے تھیمز جو اس کی پوئٹری میں موجود ہیں وہ بیان کریں. ایز ٹریٹڈ بائی سلویا پلیتھ اینڈ ایڈرائن رچ ان دیئر پوئمز. سلویا پلیتھ کا بھی ذکر کریں، ایڈرائن رچ کا بھی ذکر کریں. تو سلویا پلیتھ کی جو آپ جانتے ہوں گے پوئمز وہ بھی آپ اس میں انکلیوڈ کر دیں گے. آنسر. واٹ از سبجیکٹیوٹی؟ ذاتی سوچ کیا ہے؟ رسپانسبلٹی ٹو یور سیلف، یعنی کہ اب آپ اپنے ہر ایکٹ کے خود رسپانسیبل ہیں، آپ اپنی ہر سوچ کے خود رسپانسیبل ہیں، ہر ڈیسیژن کے خود رسپانسیبل ہیں. کوئی مرد کسی عورت کا فیصلہ نہیں کرے گا. اینڈ ایڈرائن رچ کیا کہتی ہے؟ اینڈ رسپانسبلٹی ٹو یور سیلف مینس، اور آپ کی اپنی ذمہ داری سے مراد ہے ریفیوزنگ ٹو لیٹ ادرس ڈو یور تھنکنگ، کہ آپ منع کر دیں دوسروں کو، مردوں کو، سوسائٹی کو کہ وہ آپ کی تھنکنگ میں انٹرفیئر نہ کریں، ٹاکنگ آپ کی گفتگو میں انٹرفیئر نہ کریں، اینڈ نیمنگ فار یو، اور وہ دوسرے آپ کا نام نہ رکھیں کہ تم بیٹی ہو، شرم کرو، تم وائف ہو، کام کرو، نوکری کرو، سیکس دو، تم ماں ہو، سارے گھر میں جھاڑو تم لگاؤ. کوئی دوسرا تمہیں نام نہ دے، کوئی دوسرا نام دے، کوئی دوسرا تمہاری گفتگو میں دخل دے یا تمہاری سوچ کو جھٹلانے کی کوشش کرے اور اپنی سوچ مسلط کرے تم پر، آپ فاربیڈ کریں، ہاتھ دیں، منع کریں، ریفیوز کریں. اٹ مینس عورت، اس کا مطلب یہ ہوا لرننگ ٹو رسپیکٹ، کہ تم اب سیکھنے چلو کیا کہ رسپیکٹ کیسے کرنی ہے، کس کی؟ برینز، اپنے ذہن کی، اینڈ انسٹنکٹس، اور اپنی فطرت کی. قدرت نے تمہیں فطرت دی ہے کہ تم بانٹو، تم مہان بنو، تم کریٹ کرو، تم انسان پیدا کرو. فطرت نے تمہیں یہ کوالٹی دی ہے تو اس کی رسپیکٹ کرو. عورت، برین، اپنے برین کی رسپیکٹ کرو. اینڈ یوز یور، اور استعمال کرو کس کو؟ اسی کو جس کی رسپیکٹ کرنی ہے، برین کی اور انسٹنکٹس کی. خوددار بنو. ہینس، تاہم، گریپلنگ، ہینڈل کرنا، یہ کام کرنا ود ہارڈ ورک، یہ ایک کٹھن معاملہ ہے. گو کہ اس سارے معاملے کو ہینڈل کرنا آپ جہاں جہاں دنیا میں جس جس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں
وہاں پر اپنے تائیں کوشش کرو جتنا پاسبل ہے. یہ کرنا بہت مشکل معاملہ ہے کہ آپ مہان ہیں، آپ کریٹر ہیں. آپ اپنے آپ کو خود نام دیں کہ آپ ایز اے سائنٹسٹ جینا چاہتے ہیں، آپ ایز اے ورکر غلام جینا چاہتے ہیں. آپ کی سوچ کتنی اچھی ہے اور صحیح ہے، یا دوسرا آپ پر سوچ مسلط کرے گا کہ اس طرح تم نے زندگی گزارنی ہے. ایسے انورٹڈ کاماز میں لکھنا ہے، اور نیچے ایسے ہی انڈر لائن کے ساتھ ڈرائنگ رچ ایسی جگہ پر ہی لکھنا ہے جہاں لکھا ہوا ہے نوٹس میں. دس از اے نیو پیٹرن، نیا طریقہ ہے. نیا پیراگراف پھر کوٹیشن سے شروع کرتے ہیں ڈرائنگ رچ کا. دا موسٹ نوٹیبل فیکٹ، سب سے اہم بات یہ ہے، our culture imprints on women is a sense of our limits. ہمارا کلچر عورت پر لیبل لگاتا ہے. وہ لیبل کیا ہے کہ عورت نے لمٹس میں رہنا ہے. عورت کے اندر سینس پیدا کیا جاتا ہے لمٹس میں رہنے کا. یہ کلچر کا قصور ہے. The most important thing a woman can do for another، سب سے اہم چیز جو عورت کر سکتی ہے دوسروں کے لیے، دوسری عورت کے لیے یا دوسروں کے لیے، سب سے اہم چیز جو ایک عورت پرفارم کر سکتی ہے از ٹو ایلیمینیٹ ہر ایکچوئل پاسبلٹیز، کہ عورت اپنی حقیقی پاسبلٹیز کو واضح کرے. یعنی کہ کوشش کریں جس جگہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں جتنے تائیں ہو سکتا ہے، ممکن ہوتا ہے، اپنے آپ کو آزاد کریں. اپنے من کے مطابق جئیں، خودداری سے جئیں، غلامی سے نہ جئیں. جتنی پاسبلٹیز ہیں، دوسری عورت کی پاسبلٹیز بھی آپ کا فرض ہے کہ آپ روشن کریں. یار تم تھوڑا سا ایسے کر لو، اچھا اتنا نہیں ہوتا تو اتنا کر لو. اگر آپ کو ریگولر نہیں پڑھنے دیتے پرائیویٹ پڑھ لو. جتنا پاسبل ہو، جو پاسبلٹیز ہیں ایکچوئل پاسبلٹیز. یہ نہیں کہنا کہ تم چھلانگ لگا لو کوٹھے سے. ڈرائنگ رچ. رچ از اسٹینڈنگ ود ارتھا کٹ. ارتھا کٹ کی ہم خیال ہے ڈرائنگ رچ. ارتھا کٹ کیا کہتی ہے؟ I fell in love with myself. مجھے اپنے آپ سے محبت ہو گئی. And I want someone to share it with me. اور میں چاہتی ہوں کہ کوئی آئے اور میری محبت کی کہانی مجھ سے شیئر کرے. کوئی مرد آئے، وہ اپنی بہادری کی کہانی مجھ سے شیئر نہ کرے، بلکہ وہ آ کر مجھ سے میری محبت کی کہانی شیئر کرے. میری محبت جو مجھ سے ہو چکی ہے. And I want someone to share me with me. اور میں چاہتی ہوں کہ کوئی آئے جو مجھ کو مجھ سے شیئر کرے. کوئی مرد مجھے شیئر نہ کرے، بلکہ کوئی مرد آئے وہ مجھ کو مجھ سے شیئر کرے. یہ بہت بڑا ریوولٹ ہے، یہ ایکسٹریم ہے کہ اچھا تم لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا مردوں نے، اب ہم مردوں سے محبت نہیں کریں گے، ہم اپنے آپ سے محبت کریں گے. ہم اپنے جیسی کسی اور ہم جنس عورت سے محبت کریں گے. یہ ارتھا کٹ کا بیان ہے. آتھر آف جنگل بک. جنگل بک دیکھیں، بہت پیاری فلم بن چکی ہے، وہ دیکھیں. دس فیمنسٹ رچ. یہ ڈرائنگ رچ فیمنسٹ ہے. فیمنسٹ کون؟ جو عورتوں کے مسائل کو ڈسکس کرتی ہے. وانٹس اے اسٹرانگ ٹرانسفارمیشن. اس کا کیس یہ ہے کہ یہ عورت کو بدلنا چاہتی ہے، چینج کرنا چاہتی ہے، اسے ٹرانسفارم کرنا چاہتی ہے. کس چیز کو ٹرانسفارم کرنا چاہتی ہے؟ فرسٹ ٹرانسفارمیشن وہ چاہتی ہے ویمن ٹو ہیومن، کہ عورت انسان میں بدل جائے. عورت ابھی تک کمپلیٹ ہیومن ایکسیپٹ نہیں کی گئی، سلیو ایکسیپٹ کی گئی ہے. تو وہ چاہتی ہے کہ عورت کو انسان کا درجہ ملے. وائف ٹو ورک میٹ. وائف کو برابر کام کرنے والے کا درجہ ملے. ڈاٹر ہوڈ ٹو مادر ہوڈ. وہ چاہتی ہے کہ بیٹی بھکاری،
بیٹی بھکاری بدل جائے، مادرہڈ ماں مہان میں بانٹنے والی، کریٹ کرنے والی، سخاوت والی، انانمس ٹو آئیڈینٹیکل، وہ چاہتی ہے اب تک جس نے گمنامی کی زندگی جی ہے اس کو شناخت ملے، گمنام شناخت میں بدل جائے۔ ماضی میں آپ دیکھتے ہیں، پچھلے سالوں میں دیکھتے ہیں، کوئی نامور اتنے زیادہ عورتیں نہیں ہوئی، کوئی سائنٹسٹ پیدا نہیں ہوئی، تو ان کی آئیڈینٹی ختم ہو گئی کیونکہ وہ دب گئیں۔ انہوں نے وہ فالو کیا جو انہیں پیٹرن مردوں نے دیا۔ سلیو ٹو ایکول، وہ چاہتی ہے کہ غلام برابر بن جائے، اگنورنٹ ٹو ایجوکیٹڈ، اور جو کم پڑھا لکھا جاہل ہے وہ تعلیم یافتہ ہو جائے، ڈریمر ٹو ڈائیور، جو خواب دیکھنے والا ہے، خواب بننے والا ہے، وہ حقیقت پسند بن جائے، حقیقی معنوں میں چیزوں کو آبزرو کرے، جس طرح کہ اس نے کتاب پڑھی ہسٹری کی، لیکن پھر اس نے خود جا کر سمندر کے نیچے جا کر دیکھا کہ کیا واقعی جو کتاب میں لکھا ہوا ہے خوبصورت جہاز کے بارے میں، وہ جہاز واقعی ویسا ہے کہ نہیں ہے۔ فیئرڈ فیٹڈ ٹو سور فلائی، وہ چاہتی ہے ڈری ہوئی اور زنجیروں میں جکڑی ہوئی عورت وہ اونچی پرواز بھرے۔ پروسیس ٹو پروگریس، بہت ہو چکا پروسیس، عورت صدیوں سے پروسیس میں ہے بننے کے، وہ پروگریس کرے۔ ہیلپ لیس ٹو ہیلپر، وہ بھکاری بیٹی جو ہیلپ لیس ہے، وہ بھکاری وائف جو روزانہ پیسے مانگتی ہے، وہ ہیلپ لیس ہیلپر بنے، مدد کرنے والی بنے، کیونکہ یہ اس کی انسٹنکٹ کے اندر ہے، یہ اس کی فطرت میں ہے، قدرت نے اس کو ایسا بنایا ہے مدد کرنے والا۔ انڈیویجولیٹی ٹو سبجیکٹیوٹی، جو اس کی ذاتی سوچ ہے وہ پورا معاشرہ ایکسیپٹ کر لے، ہر جگہ اس کا بول بالا ہو اس سوچ کا۔ جو اس کی پرسنل سوچ ہے وہ سوچ عمل میں بھی آئے، سبجیکٹیوٹی بھی ہو، وہ صحیح ہو۔ پور ٹو رچ، وہ چاہتی ہے غریب امیر میں بدل جائے۔ پوری دنیا کی عورتیں ہی غریب ہیں، مرد تو غریب نہیں ہیں، عورتوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ ایموشنل ٹو ریشنل، ماں کے ہر بچے کے پاس گاڑی، بینک بیلنس اور پراپرٹی ہوتی ہے، ماں کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ایموشنل ٹو ریشنل، جذباتی لڑکیاں یہ بدل جائیں عقلی لڑکیوں میں، عقلیت کا استعمال کریں۔ ریچول ٹو ریئلسٹک، رسم و رواج بدل جائیں حقیقت کے اندر۔ رسم و رواج یہ ہیں کہ ایک عورت گھر میں رہے گی، صفائی کرے گی، برتن دھوئے گی، بچے پالے گی، بچے کی پپی دھوئے گی، یہ ریچولز ہیں۔ ریئلسٹک کیا ہے؟ عورت برابری پر باہر جا کر کام کرے گی، گھر میں آئے گی تو برابری پر کام کرے گی۔ دس از ریئلسٹک ایٹیٹیوڈ۔ فیک ڈینائل آف سیکسولیٹی، عورت جھوٹ بولتی ہے، انکار کرتی ہے کہ مجھے تو سیکس کی فیلنگز ہی نہیں ہیں، تو کہتا ہے یہ جو فیک ڈینائل ہے سیکسولیٹی کا، یہ بدل جائے بریو ایکسیپٹنس میں، کہ ایکسیپٹ کرے عورت بھی مرد بھی کہ یس ہمارے اندر یہ فیلنگز ہیں اور 14 ایئرس سے ہیں، 14 سال سے ہیں، اور ان کو پورا ہونا چاہیے، اور یہ کوئی اچھمبا یا یہ کوئی پریشانی یا یہ کوئی بہت بڑا برا کام نہیں ہے۔ لو ٹو ٹروتھ، ایڈرائن رچ کہتی ہے محبت کو دفع کیجئے، ٹروتھ سچ کو اپنائیے۔ محبت یہ ہے کہ آپ کسی پر مرے جا رہے ہیں، اور ٹروتھ یہ ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے، کسی کے ساتھ مل کر کوئی پروگریسو کام کرنا ہے۔ دس از ٹروتھ۔ ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، دس از ٹروتھ۔ میل ڈومیننٹ سیکسزم، اور مرد غالب، یہ جو سیکس کے لیے ہراسمنٹ دیتا ہے، سیکس کے لیے خریدتا ہے عورت کو، اس کو ٹرانسفارم ہونا چاہیے لیزبینزم میں، کہ عورت سے ہی سیکس کرے، اس سے محبت کرے۔ اینڈ پولیٹکس آف سیکسولیٹی،
اور یہ سیکس کی جو سیاست ہے، سیکس کا جو کھیل ہے، اس کو بدلنا چاہیے ٹو پولیٹکس آف ایکچولیٹی، حقیقت کے کھیل میں۔ اب محبت، عشق، معاشقے چھوڑ دیجئے، اب ایکچول دنیا کو اپنائیے، ایکچول دنیا کی پولیٹکس میں حصہ لیجئے کہ مسائل کیا ہیں، بیماری کیا ہے، بھوک کیا ہے، غلامی کیا ہے، اس کی پولیٹکس میں حصہ لیں۔ ویسے تو یہاں تک پیراگراف پڑھنے کے بعد بھی آپ کا ایگزامینر سمجھ جائے گا کہ آپ کیا طوفان برپا کرنے والے ہیں۔ اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بچہ 19 مارکس والا ہے آؤٹ آف 25۔ آ چینج آف ورڈ، آپ کو جس طرح میں نے بولڈ کر کے ورڈ لکھ کر دیے ہیں نوٹس میں، آپ نے ویسے ہی ہائی لائٹ کرنا ہے پوائنٹر کے ساتھ۔ آ چینج آف ورلڈ، دنیا کی تبدیلی، یہ بک کا نام ہے جس کے اندر آنٹ جینیفر ٹائیگرز لکھا ہوا تھا، پوئم لکھی ہوئی تھی۔ آنٹ جینیفر کریٹس ٹائیگرز، آنٹ جینیفرز نے ٹائیگرز بنائے۔ لیپنگ اکراس دا کینوس، جو کہ چھلانگ لگا رہے ہیں کینوس سے باہر۔ کینوس کیا ہے؟ وہ پینٹنگ والا تنا ہوا کپڑا۔ آنٹ جینیفر نے ٹائیگرز بنائے ہیں جو کہ کینوس سے باہر چھلانگ لگا رہے ہیں۔ دے آر برائٹ، بریو اینڈ ویبرنٹ۔ یہ ٹائیگرز برائٹ ہیں، بریو ہیں اور پرجوش ہیں۔ دے آر ناٹ افریڈ آف دا مین ڈومیننٹ۔ یہ ٹائیگرز قریب ٹھہرے مرد حاکم مردوں سے ڈرے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ کس کے ٹائیگرز ہیں؟ ایک عورت کے ٹائیگرز ہیں۔ یہ ٹائیگرز اصل میں عورت کے کنٹینٹس، کوالٹیز کے ٹائیگرز ہیں۔ ان اسپائٹ آف ہر ہسبینڈس لمیٹیشنس، آنٹ جینیفر کے ہسبینڈ نے گو کے آنٹ جینیفر پر 100 لمیٹیشنز لگا رکھی ہیں، ان اسپائٹ آف ہر اون ڈیتھ، اس کے باوجود کہ آنٹ جینیفر کی موت ہو گئی۔ ٹائیگرز آف ویمنز کنٹینٹس، لیکن عورت کی کوالٹیز کے ٹائیگرز، ٹائیگرز آف پاسبلٹیز، عورت کی پاسبلٹیز، وہ کیا کیا پاسبل کام سر انجام دے سکتی ہے، پرفارم کر سکتی ہے، اس کے ٹائیگرز۔ ٹائیگرز آف اسکیپ، یہ بغاوت کے ٹائیگرز، فرام ان ہیپی ٹریڈیشنل میرڈ لائف، ناخوش روایتی شادی شدہ زندگی سے بھاگنے والے یہ ٹائیگرز ول کنٹینیو لیپنگ، یہ چھلانگ لگاتے چلے جائیں گے، یہ رکیں گے نہیں۔ پوئم ضرور پڑھیں، میں نے پوئم یوٹیوب پر اپلوڈ کر دی ہے، آپ وہ پوئم پڑھ کر آئیں، ساری پوئمز پڑھ کر آئیں۔ This is male made society، یہ مردوں کی بنائی ہوئی سوسائٹی ہے۔ That is male made history، یہ مردوں کی بنائی ہوئی ہسٹری ہے۔ Overall garlanded cage for thee، تمہارے لیے۔ Overall، یہ میل میڈ سوسائٹی، یہ میل میڈ ہسٹری، یہ عورت تمہارے لیے پھولوں سے سجا ہوا ایک پنجرا ہے۔ When Adrian Rich dives into the wreck of women، جب ایڈرائن رچ عورت کے تباہ شدہ کباڑ میں، جہاز میں غوطہ لگا کر جاتی ہے، there she finds fake brilliance of history، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ہسٹری جھوٹی سج دھج کا ایک مجموعہ ہوتا ہے۔ جب عورت کے کباڑ کو زیر سمندر وہ دیکھتی ہے، خود انالائز کرتی ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ میں نے جتنی بھی ہسٹری کی کتابیں پڑھی تھی، جھوٹی مقدس کہانیاں پڑھی تھیں، وہ سب کی سب محض ایک جھوٹی روشنی ہیں۔ اینڈ ٹرو ڈکے آف ریک،
اور وہ انالائز کرتی ہے کہ عورت تو تباہ شدہ ایک جہاز ہے جو کہ گل سڑ رہا ہے. تو کنٹراسٹ آ گیا. ہسٹری نے، متس نے، مقدس کہانیوں نے اسے بتایا کہ عورت بہت ہی کمال خوبصورت اور کمفرٹیبل زندگی گزار رہی ہے. حقیقت میں جب عورت کو وہ دیکھتی ہے قریب ہو کر، اسے پتہ چلتا ہے کہ ہسٹری میں جو کچھ بتایا گیا تھا غلط تھا. ماضی میں بھی عورت گلان سڑان کا شکار تھی. اب آرگومنٹ شروع ہوتے ہیں جج کے سامنے، اور جج آپ ہیں. واہ 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 واہ، آپ سٹوڈنٹ ہمارے جج ہیں. کیس لڑ رہی ہے ایڈرائن ڈچ، اور ملزوم ہے ویمن، اور ظالم ہے میں مرد. ہسٹری سیز، ہسٹری کس نے لکھی؟ مردوں نے لکھی، عورتوں نے نہیں لکھی. ہسٹری سیز ویمن واز ہیپی ان ہر لمیٹڈ ڈومیسٹک لائف. ماضی میں عورت اپنی محدود گھریلو زندگی میں بہت خوش تھی. ریک سیز عورت کا ریک کباڑ کہہ رہا ہے. آئی واز ناٹ ہیپی میں خوش نہیں تھی. آئی واز میں تھی، آئی ایم میں ہوں، اسٹل اسٹرگلنگ میں اس وقت بھی کوشش کر رہی تھی، آج بھی اسٹرگل کر رہی ہوں. ٹو اسکیپ کہ میں بچ نکلوں، کسی طرح سے بھاگ جاؤں. کہاں سے؟ فرام ڈومیسٹک کیج. یہ جو خوبصورت سا ڈومیسٹک گھریلو پنجرا ہے، اس سے میں بھاگ جاؤں. ہسٹری سیز women was free from the cares of fame and defame, earning and learning. ہسٹری کہتی ہے عورت آزاد تھی تمام پریشانیوں سے. نہ اسے شہرت کی پریشانی تھی، نہ اسے بدنامی کی پریشانی تھی، نہ اسے ارننگ کی ٹینشن تھی، نہ اسے لرننگ کی ٹینشن تھی. وہ تو بہت مزے کی زندگی جیتی تھی. ریک سیز عورت کا ریک کہتا ہے آئی واز، آئی ایم ان ڈاک ڈاک. میں تھی، میں ہوں مسلسل اندھیرے میں. ڈاک ڈاک یہ سلویا پلیتھ نے کہا تھا. آئی وانٹ ڈے لائٹ ارے مجھے باہر دنیا دیکھنے تو دو، مجھے روشنی دیکھنے تو دو، پھر میں ڈیسائیڈ کروں گی نا کہ مجھے وہ والی زندگی پسند تھی پہلے والی جو تم کہہ رہے ہو، یا یہ زندگی پسند تھی. وہ کہتی ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بے پہلے والی زندگی بہترین تھی. وہ کہتی ہے آئی واز، آئی ایم ان ڈاک ڈاک. میں تو ماضی میں بھی اندھیرے میں تھی، میں اب بھی اندھیرے میں ہوں. آئی وانٹ ڈے لائٹ مجھے روشنی چاہیے، میں کھلی روشنی میں آنا چاہتی ہوں. آئی وانٹ آئیڈینٹی تاکہ میں پہچانی جاؤں میرے اندر کیا کوالٹیز ہیں. فار موسٹ آف ہسٹری anonymous was a woman, ورجینیا وولف. ورجینیا وولف نے کہا تھا اگر آپ ہسٹری کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا وہاں پر کوئی گمنام چیز ہے، اور وہ گمنام کون ہے؟ وہ عورت ہے. ہسٹری میں عورت سب سے زیادہ گمنام ہے. ہسٹری سیز women was enjoying well built traditions and religions. جناب والا عورت تو انجوائے کر رہی تھی ویل بلٹ بہترین زبردست ٹریڈیشنز روایات کو، اینڈ ریلیجنس، اور اس نے بہترین مذہب انجوائے کیے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ 5000 سال پہلے، 4000 سال پہلے، 2000 سال پہلے اس نے بہترین مذہب انجوائے کیے ہیں. تو اسے اسی حال میں واپس رہنا چاہیے. ریکسیس I was, I am uncomfortable in well-built, male-built surroundings. جناب والا میں تھی uncomfortable، میں ہوں uncomfortable ان مردوں کے بنائے ہوئی سراؤنڈنگز میں، مردوں کی بنائی ہوئی لمیٹیشنز میں. ہسٹری says woman is a half man. عورت آدھا مرد ہے.
ارسطوٹل نے کہا تھا. فرائلٹی دائی نیم از ویمن. شیکسپیئر نے کہا تھا کمزوری تمہارا نام عورت ہے. تم تو بیالوجیکلی آدھی ہو مرد سے. ریکسس فرائلٹی نو مور. کمزوری مزید نہیں. آئی ایم شی آئی ایم ہی. بیالوجی نے ثابت کر دیا کہ میرے اندر مردوں والے سارے اعضاء موجود ہیں اور مرد میں عورتوں والے سارے اعضاء موجود ہیں. ایڈرائن رچ نے کہا تھا آئی ایم شی آئی ایم ہی. ہسٹری کلیم کرتی ہے. ہسٹری سیز ویمن واز اے گاڈ لرنڈ وائف. جناب والا عورت کو ہم نے مقام دیا وائف کا، بیگم کا، اور ہم نے اسے سجایا، اسے پھولوں سے لدا پھدا ہم نے ایک وائف کا درجہ دیا. ریکسس آئی ایم اے سیکس ڈال. مجھے سجایا گیا سیکس کے لیے. میں مرد کے لیے جسٹ ایک سیکس ڈال تھی، سیکس ڈال ہوں. آ وائف، اور اس کا نام ہے وائف. یاد رکھو آئی ایم ناٹ اے وائف. میں وائف نہیں ہوں. آئی ایم اے ہیومن. میں انسان ہوں. سلویا پلیتھ کہتی ہے گرلز آر ناٹ مشینز. لڑکیاں کوئی مشین تو نہیں ہیں. دیٹ یو پٹ کائنڈنس کائنز، کہ آپ اس کے اندر ہمدردی کے سکے ڈالے جائیں انٹو انٹل سیکس فالز آؤٹ، کہ آخر سیکس نیچے گر پڑے. یعنی کہ مرد کیا کرتے ہیں، عورتوں کو ہمدردی دیتے ہیں. تم تو بہت مظلوم ہو، تمہارے تو بڑے مسائل ہیں، تمہارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی. ہمدردی کے سکے پھینکتے ہیں اور آخر رزلٹ میں کیا کرتے ہیں، ان سے سیکس کرتے ہیں. ہسٹری سیز وی روٹ ہسٹری فار یو. ہم نے تمہارے لیے ہسٹری لکھی. یہ کم احسان ہے، تمہیں پتہ چلا کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تم کیا چیز ہو. ریکسس یس یو روٹ ہسٹری فار اس. ہاں تم نے ہمارے لیے ہسٹری لکھی. اینڈ دس از آ ٹریجڈی. اور یہی ایک ٹریجڈی ہے کہ مردوں نے ہسٹری لکھی ہماری. ہم نے افسوس کہ نہ اپنی ہسٹری لکھی اور نہ ہی تمہاری ہسٹری لکھی، کیونکہ ہم میں سے تو کوئی پراف بھی نہیں آیا، کوئی اتار نہیں آیا. ہسٹری سیز ان دا ایج آف متس. مقدس کہانیوں کے دور میں. ان دا ایج آف متس، مقدس کہانیوں کے دور میں 5000 سال پہلے یا 2000 سال پہلے. ویمن واز اے بیوٹیفل شپ. جناب والا عورت ایک خوبصورت جہاز کی مانند تھی. بٹ ناؤ ماڈرن ویمن ہیز میڈ ہر سیلف این اگلی ریک. لیکن اس جدید عورت نے اپنے آپ کو بدصورت کباڑ بنا لیا ہے. ریکسس نو بفور دا ایج آف متس. میں مقدس کہانیوں کے دور سے پہلے، مقدس ہسٹری سے پہلے، آئی واز اے شپ آف بیوٹیفل کنٹینٹس. میں ایک جہاز تھی، خوبصورت جہاز نہیں، میں ایک جہاز تھی آف بیوٹیفل کنٹینٹس، جس کے اندر خوبصورت جوہر تھے، کوالٹیز تھی. ایج آف متس، جب سے ہسٹوریکل بکس آئیں، جب سے مقدس کہانیوں کی کتابیں آئیں، ہیڈ میڈ می اگلی ریک. انہوں نے مجھے بدصورت ریک بنایا. یعنی کہ ایڈرائن رچ یہاں پر یہ کہتی ہے کہ عورت ہسٹری لکھنے سے پہلے، مذہب کے آنے سے پہلے ایک خوبصورت کنٹینٹس والا جہاز تھی. جب سے مذہب آئے اور مقدس کہانیاں آئیں اور جب سے ہسٹری آئی، انہوں نے عورت کو بدصورت ترین بنایا. بٹ اسٹل آئی ایم آؤٹ سائڈ اگلی ان سائڈ بیوٹیفل. لیکن اسٹل میں باہر سے بدصورت نظر آ رہی ہوں، لیکن اندر میرے ابھی بھی سلور ہے، گولڈ ہے، تانبا ہے، کوالٹیز ہیں. ہسٹری سیز لیڈیز کم بیک ان دا پیس آف پاسٹ.
کہ عورتوں آ جاؤ ماضی کی امن میں واپس. Rack says, I am designing to continue out from the past present myths. میں منصوبہ سازی کر رہی ہوں کہ میں باہر نکل جاؤں پریزنٹ کی بھی اور پاسٹ کی بھی مقدس کہانیوں سے، کلچر سے، کہاوتوں سے. فرام اے ڈیمیجز، کہ میں باہر نکل جاؤں، میں ریکور کر لوں اپنے ڈیمیجز کو جو مجھے نقصان پہنچا ہے. فرام مائی فالٹس، اور میں اپنے فالٹس کو مینڈ کروں، اپنے فالٹس سے باہر نکل جاؤں. اینڈ مائی فیئرس. اور سلویا پلیتھ کہتی ہے کہ میں اپنے خوف سے باہر آ جاؤں. مائی فیئرس. اب آپ کو کویشچن آتا ہے فیمنزم پر، تو آپ نے جہاں پر لکھا ہے ہسٹری سیز، تو وہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں مین سیز. جہاں ریک سیز ہے وہاں پر لکھیں گے ویمن سیز. اگر آپ کو کویشچن آتا ہے فائنل نوٹیشن پر آپ لکھیے، تو پھر بھی آپ ہسٹری کی جگہ پر مین کر لیں، ریک کی جگہ پر ویمن کر لیں. جیبریل پر آ جاتا ہے پھر بھی ایسا کر لیں. کویشچن جو بھی آئے گا میٹیریل یہی ہے. اب اگر سپوز ایک پوئم کی کریٹیکل اپریسیشن لکھنی ہے تو پھر آپ نے باقی پوئمز کے نام کا صرف ذکر نہیں کرنا، میٹیریل یہی لکھنا ہے، صرف نام کا ذکر نہیں کرنا. اگر آپ فائنل نوٹیشن پر لکھ رہے ہیں تو آپ جیبریل جو لفظ ہے وہ استعمال نہیں کریں گے، ڈائیونگ انٹو اے ریک کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، وہ سینٹینس استعمال نہیں کریں گے. باقی میٹیریل یہی ہے کیونکہ تمام پوئمز کا تھیم ریلیٹڈ ہے ایک دوسرے سے. سو امید ہے میری بات آپ سمجھ گئے ہیں. ان جیبریل دا لور از برائٹ اینڈ ڈارک ایٹ دا سیم ٹائم. لور برائٹ بھی ہے، ڈارک بھی ہے ایٹ دا سیم ٹائم. کائنڈ اینڈ پوائزنس ایٹ دا سیم ٹائم، یعنی کہ وہ مہربان بھی ہے اور زہریلا بھی ہے ایٹ دا سیم ٹائم. ایڈرائن ریچ ڈز ناٹ کنسیڈر دا مین ایز سپر مین. ایڈرائن ریچ مرد کو سپر مین نہیں جانتی، کہ وہ سپر مین نہیں ٹو پرویل جسٹس کے ہر جگہ پر انصاف قائم کر دے گا. ہی از ناٹ اے سپر مین ٹو پریویل ٹروتھ. وہ سپر مین نہیں کہ ہر جگہ پر سچ کا بول بالا ہوگا، سچ قائم کر دے گا. ٹو روٹ آؤٹ دا گرلش پرابلمز. وہ سپر مین نہیں کہ لڑکیوں کے پرابلمز کو سالو کر دے گا. اینڈ ٹو پے بیک دا ڈیمیجز. اور وہ سپر مین نہیں کہ وہ ہمیں جو عورتوں کو پہنچنے والے نقصانات ہیں اس کا خمیازہ دے گا، اس کا پینانس دے گا، اس کے پیسے دے گا. شی از اسٹل فیسنگ وہ مسائل، ڈیمیجز جو ابھی تک عورت فیس کر رہی ہے. اب دیکھیں جیبریل کی میں نے صرف اتنی سی ایکسپلینیشن لکھی ہے. اگر اس پوئم کی کریٹیکل اپریسیشن آئے گی تو آپ نے سارا مٹیریل استعمال کرنا ہے. پھر آپ صرف ذکر نہیں کریں گے، آنٹ جینیفر کا نام استعمال نہیں کریں گے، وہ والا مٹیریل بھی لکھیں گے. صرف اس کی وہ 2 لائنز چھوڑ دیں گے جس میں اسپیشلی میں نے اس پوئم کے بارے میں انفارمیشن دی ہے. اگر آپ لکھ بھی دیں گے تو پھر بھی کوئی بڑا طوفان نہیں آئے گا، آپ ریفرنس دے رہے ہوں گے دوسری پوئمز کا، ایسا سمجھیں. فائنل نوٹیشن جس انداز سے میں نے لکھا ہے آپ نے ایسے لکھنا ہے. یہ ایٹ دا سیم ٹائم اینڈ بھی ہے، ہمارا کنکلوژن بھی ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ ایڈرائن ریچ کا بھی فائنل نوٹیشن تھا. تو ہم نے صرف دوہرے انداز سے استعمال کیا ہے. ساری ٹیکنیک لگا کے دی ہیں، نئی ٹیکنیکس ہیں. اس کو پیپر چیکر انجوائے کرتا ہے، وہ آپ کو بہت اچھے مارکس دیتا ہے. فائنل نوٹیشن آف ایڈرائن ریچ از سمپل. ایسے ہی آپ نے کالن ڈالنے، اور ایسے ہی آپ نے جن جن چیزوں کو میں نے بولڈ کیا آپ نے بولڈ کرنا ہے. نوٹس اگر ایک بک کے آپ کو چاہیے ہوں گے 700 میں آپ کو پرووائڈ کر دیے جائیں گے. تمام نوٹس منگوائیے، انجوائے کیجیے. یہ کوئی بورنگ سٹڈی نہیں ہے. فائنل نوٹیشن آف ایڈرائن ریچ از سمپل. ایڈرائن ریچ کا فائنل نوٹیشن بہت سمپل ہے. دیٹ اٹ ول ناٹ بی سمپل، اٹ ول ناٹ بی لانگ. نہ ہی تو یہ بہت ہی سادہ معاملہ ہے اور نہ ہی یہ بہت دیر سے آنے والا معاملہ ہے. اٹ ول ٹیک اے لٹل ٹائم. تھوڑا سا وقت لگے گا.
اے مرد حاکم تھوڑا سا وقت لگے گا ٹو کم آؤٹ فرام دا پاسٹ پریزنٹ متس کہ ہم عورتیں باہر آ جائیں گی پاسٹ اور پریزنٹ کی متس سے، جھوٹی کہانیوں سے، ہسٹری سے. فرام مائی ڈیمیجز تھوڑا سا وقت لگے گا کہ میں عورت اپنے ڈیمیجز سے، زخموں سے باہر آ جاؤں گی. فرام مائی فالٹس فالٹس سے باہر آ جاؤں گی. اینڈ مائی فیئرس اپنے خوف سے باہر آ جاؤں گی. یو سی تم دیکھنا ون ڈے دا دس لبرٹی آف ویمن، یاد رکھنا ایک دن اسی عورت کی آزادی، ریکس دا ربز آف ڈومیننٹس مرد حاکموں کی پسلیوں کو ریکس تباہ کر دے گی. اب ریکس ایز اے ورب استعمال کیا ہے. ایک دن عورتوں کی آزادی حاکم ڈومیننٹ مردوں کی پسلیوں کو تباہ کر دے گی. فلیش آف ڈومیننٹس ٹکرا جائے گی مرد حاکموں کے گوشت پوشت سے. ہارٹ آف ڈومیننٹس اور مرد حاکموں کے دلوں سے ٹکرا جائے گی. بریتھ آف ڈومیننٹس ان کی سانسوں سے ٹکرا جائے گی. اینڈ دا برین آف ڈومیننٹس اور حاکم مردوں کے ذہنوں سے ٹکرا جائے گی. یاد رکھیں صرف مرد ہی حاکم ڈومیننٹ ظالم اور دبانے والے نہیں ہوتے، اس میں 50% عورتیں بھی شامل ہیں جو کہ عورتوں کی دشمن ہیں، ان کو لمیٹڈ کرتی ہیں. تو آپ نے ایکچوئل پاسبلٹیز پر جانا ہے کہ کتنا پاسبل آپ آزادی گین کر سکتے ہیں. جاب کر لیں، کوئی پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے، باہر چلا جاتا ہے، دوسری سٹی چلا جاتا ہے، کافی آزاد ہو جاتا ہے. پاسبلٹیز دیکھیں کہ کیا ہے. ایسا ایڈرن رچ کہتی ہے، میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں. اٹس ناٹ دا میٹر آف رائٹس آف وائف. یہ معاملہ جناب والا عورت کے رائٹس کا نہیں ہے، اور مدر اور ڈاٹر، یہ معاملہ ماں کے رائٹس کا نہیں ہے، بیٹی کے رائٹس کا نہیں ہے. اٹس دا میٹر آف پولیٹیکل، اکنامک اینڈ سوشل ایکویلٹی آف دا جینڈرز. یہ معاملہ ہے سیاسی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر ایکویلٹی کا بٹوین جینڈرز، مردوں اور عورتوں کے درمیان. کہنا چاہتی ہے آؤ ہم ڈاٹر بھکاری نہ بنیں، ماتا کریٹر بنیں، مہان بنیں. فطرت نے ہمیں بنانے والا، بانٹنے والا بنایا ہے، مردوں نے ہمیں بھکاری بنایا ہے. سو ہمیں کسی سے رائٹس نہیں لینے. ڈاٹر کے ہم ڈاٹر ہیں نہیں، مادر کے ہم مادر ہیں نہیں. وائف کے رائٹس نو، وائف کے رائٹس نہیں چاہیے، کیونکہ وی آر ہیومن لائک یو. تو ہمارے رائٹس تو ہیں آلریڈی، تم سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے ہمیں؟ ہم جانور تو نہیں. اٹس دا میٹر آف پولیٹیکل، اکنامک اینڈ سوشل ایکویلٹی. اٹس ناٹ دا میٹر آف لبرٹی ٹو گو آؤٹ. یہ معاملہ عورت کے باہر نکلنے کی آزادی کا نہیں ہے کہ عورت باہر جا سکتی ہے کہیں پڑھنے یا نہیں جا سکتی، عورت جاب پر جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی. عورت کی باہر نکلنے کی آزادی کا معاملہ نہیں ہے جناب والا. اٹس دا میٹر آف واک ان دا اسٹریٹ وداؤٹ فیلنگ انسیف. یہ معاملہ ہے کہ عورت جب گلی میں، سڑک پر وہ واک کرے تو وہ اس وقت انسیف فیل نہ کرے، اس کو دھڑکا نہ لگا رہے کہ کوئی اسے کان میں انگلی کرے گا، کوئی اسے پیچھے سے چھتر مارے گا، کوئی اسے آواز کسے گا. وہ انسیف فیلنگ نہ ہو اس کے اندر. یہ معاملہ ہے. یہ معاملات ویسے ہیں تو بڑے ہی گھنونے قسم کے. یونیورسٹیز اس سلیبس کو، یونیورسٹی آپ کے سلیبس میں شامل کرتی ہے. ہاں پتہ نہیں کیسے اور کیوں کرتی ہے. اٹس ناٹ دا میٹر دیٹ بیہائنڈ ایوری سکسیسفل مین از اے ویمن. یہ معاملہ نہیں ہے
کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ معاملہ نہیں ہے سر. It's the matter that behind every successful woman is she herself. معاملہ یہ ہے کہ ہر کامیاب عورت کے پیچھے وہ خود ہوتی ہے. ہر کامیاب عورت اپنی کامیابی کے پیچھے خود کھڑی ہوتی ہے. اس کے پیچھے کوئی مرد نہیں ہوتا, اس کے پیچھے کوئی اور عورت نہیں ہوتی, بلکہ وہ سیلف ڈیسیژن کی بیس پر, اپنے ریبیلین ایٹیٹیوڈ کی بیس پر, وہ خود اپنے برین پر یقین رکھ کر, اپنی کوالٹیز پر یقین رکھے ہوتی ہے, تو وہ پھر کامیاب ہوتی ہے, آزاد ہوتی ہے. It's not the matter that man will protect women. یہ معاملہ نہیں ہے کہ مرد عورت کی حفاظت کرے گا. It's a matter that, معاملہ یہ ہے, lady your silence will not protect you, کہ عورت تمہاری خاموشی تمہیں پروٹیکشن تمہیں پروٹیکٹ نہیں کر سکتی. تم بولو, اپنی آواز نکالو. تو یہ معاملہ نہیں کہ مرد عورت کی پروٹیکشن کرے گا, معاملہ یہ ہے کہ عورت کی خاموشی اسے پروٹیکٹ نہیں کرے گی. جس طرح کہ جو شخص قانون سے غافل ہوتا ہے, قانون اس کی مدد نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسی خوفناک فلسفی سے. اینڈ کریں گے کویشچن کا. ڈرائنگ رچ کی اسی کوٹیشن کے ساتھ ایسے ہی لکھنی ہے جیسے جس جگہ میں نے لکھی ہے. A thinking woman sleeps with monsters. ایک سوچنے والی عورت, سمجھنے والی عورت, ایک سوچ سمجھ رکھنے والی عورت, وہ روزانہ بلاؤں کے ساتھ سوتی ہے, درندوں کے ساتھ سوتی ہے. Drawing rich. So nice of you. My WhatsApp 0300 4655 305. You can contact me for notes and audio lectures. اور بھی آڈیو لیکچرز ہوتے ہیں, صرف یہی نہیں ہوتے, تو جو آپ کے سلیبس کو کور کرتے ہیں ہر لحاظ سے. ساری سچویشن آپ کے سامنے ہے. کرونا کے پیش نظر یونیورسٹیز مینجمنٹ دو اسٹرانگ اوپینین رکھتی ہیں. یا تو ایگزام دسمبر 2020 میں ٹریڈیشنل ریٹن فارم میں لیے جائیں ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے. پارکس میں, اسٹیڈیمز میں, ایگزامینیشن سینٹرز پر جیسے باہر کے ملکوں میں ایگزام کنڈکٹ ہو رہے ہیں اسٹیڈیمز میں, ویسے ہی آپ کے ایگزام کنڈکٹ کریں. سیکنڈ اوپینین ہے, اگر حالات نارمل نہ ہوئے تو پارٹ 1 اور پارٹ 2 کا ایگزام جون 2021 میں یعنی اگلے سال اکٹھے ایگزام لے لیے جائیں, پارٹ 1 اور پارٹ 2 کے. So students of part 1 of BA and MA must prepare themselves for both parts. ایگزام دسمبر میں ہوں یا نہ ہوں, سپٹمبر میں 2 ماہ بعد آپ کے پارٹ 2 کے داخلے چلے جائیں گے. ظاہری بات ہے پھر یونیورسٹی اسی آپشن پر آئے گی کہ دسمبر میں لازمی لینا ہے, ایک ہی دفعہ بڑی مینجمنٹ کرو اور صحیح مینجمنٹ کرو, اور جون میں اگلے سال ایگزام لے لو کمپوزٹ. آپ دونوں پارٹس کی پریپریشن رکھیں, اس سے آپ زیادہ میچور ہوں گے, بوریت سے بچیں گے, آپ کا سال بھی بچ جائے گا. So be at home, be safe and healthy and keep yourself busy in mental exercise. جب آپ پارٹ 2 کو ساتھ لیں گے آپ 1 سال اور بڑے ہو جائیں گے, آپ کی مینٹل ایکسرسائز زیادہ اچھی ہوگی, ذہنی ورزش. آپ پارٹ 1 بھی زیادہ اچھا کریں گے. اور بی اے ایم اے انگلش کون سا ایسا بھاری پتھر ہے جو آپ نے اٹھا رکھنا ہے؟ گیت, گانے, سٹوریز, ڈرامے, اور کیا ہے اس میں؟ اپنے نروز کو مضبوط رکھیں, بزی رکھیں.
پارٹ 2 کا سلیبس لائٹ موڈ میں شروع کریں. آخر آپ لوگ ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں. آپ کے دروازوں سے باہر موت ہے یار. حوصلہ رکھیں. روز روز کی نیوز سے اپنے آپ کو پریشان نہ کریں. نیوز آتی رہے گی, سنتے رہیں. بس ایوری ڈے کیپ یور سیلف بزی ایٹ ہوم. سمپل. اور یہ سبجیکٹ ایسا ہے جس کی ہر چیز آپ کو گھر کے اندر پرووائڈ ہو سکتی ہے, اور آپ بستر پر دراز مزے سے ایک دنیا میں رہیں. 1 سال انجوائے کریں ان بکس کو. جو لوگ ان بکس کو بھی انجوائے نہیں کرتے وہ چھوڑ دیں, وہ اسٹڈی نہ کریں, ہمارے ساتھ نہ رہیں. جن کو سٹوریز, گانے, ڈرامے پڑھنے میں بھی تکلیف ہے, وہ کہتے ہیں یہ ایک وزن ہے جو ہم نے سروں پر اٹھا رکھا ہے. آپ کی ایک اور ڈیوٹی بھی ہے, رسپانسبلٹی ہے اس مشکل دور میں. اپنے واٹس ایپ کے ذریعے اپنے دوستوں کو, اپنے ٹیچرز, کولیگز کو مشورہ دیں کہ وہ بیکار میں وقت نہ گزاریں بلکہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. گھر بیٹھے ایف اے کریں. ایف اے ہیں تو بی اے کریں, ایم اے انگلش کریں, کریٹیو رائٹنگ سیکھیں, اسپوکن انگلش کریں. جب تک حالات ٹھیک ہوتے ہیں تب تک آپ ماسٹر ڈگری ہولڈر بن جائیں گے. اگزام تو یونیورسٹیز نے لینے ہی لینے ہیں, نہیں تو یونیورسٹی بھوک سے مر جائے گی. آپ اپنے اوپر انویسٹمنٹ کریں. اپنے اوپر انویسٹمنٹ کریں. کرونا سے پہلے جو ٹیچر 10,000 پے لے رہا تھا, 2 سال بعد کرونا کے بعد 20,000 پے لے گا, اپنی ڈگری کی وجہ سے, میچورٹی کی وجہ سے. اور یہ کام کار خیر ہے. آپ کی وجہ سے کوئی پڑھ جائے گا, نہ جانے کیا بلا بن جائے. میں نے ایف ایس سی کے بعد ڈگری والی تعلیم کو پکا ٹاٹا بائے بائے کر دیا. پھر 5 ایئرز کے بعد مجھے ایک آدمی 3x5 انچز کی ایک پرچی تھما دیتا ہے جس پر لکھا ہے, خالد تم دوبارہ اسٹڈی شروع کرو, بی گریجویٹ. میں نے اسلام آباد میں آپ کی جاب کا بندوبست کر لیا ہے, ارشد بھائی. میں اسٹڈی میں جڑ گیا. ایسا گم ہوا کہ آپ کے سامنے ہوں. اگر مجھے ارشد بھائی ناک نہ کرتے تو میں یقیناً ایک ادنا سا کلرک ہوتا اور آپ آج یہ ویڈیو نہ دیکھ رہے ہوتے. So you must perform your responsibility in these 2 years of Corona. Encourage your friends for further study and encourage yourself for the preparation of part 2. No ifs, no buts. This is your host, lecturer M.K. Bhutta.